السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ناظرین کرام، دور حاضر کی محبت اور عشق کا انداز بھی کیا خوب نرالا ہے، یعنی دعوی عشق کسی اور سے اور عشق کسی اور سے، دعوی محبت کسی اور سے اور محبت کسی اور سے، یعنی عشق تو ہے لیکن تقاضا عشق ندارد، محبت تو ہے لیکن تقاضا محبت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اگر عشق کو تقاضا عشق سے جدا کر دیا جائے اور محبت کو تقاضا محبت سے جدا کر دیا جائے تو صرف اور صرف بچتا ہے نفاق۔ اور نفاق کہتے کس چیز کو ہیں؟ جو بات دل میں ہو وہ زباں پہ نہ ہو اور جو زباں پہ ہو وہ دل میں نہ ہو، اسی کو نفاق کہا جاتا ہے۔ اور تقاضا عشق اور تقاضا محبت یہ ہے کہ ایک عاشق جس سے کہ وہ عشق کرتا ہے اور ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت سب کچھ نثار کر دیتا ہے، اس کے حکم کو پاتے ہی سر خم تسلیم کر دیتا ہے۔ یہی ہے تقاضا عشق اور یہی ہے تقاضا محبت۔ ناظرین کرام، آئیے آج ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ احکم الحاکمین رب العالمین کی محبت کا اسٹینڈرڈ اور معیار کیا ہے، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رب العالمین بھی ہم سے محبت کرنے لگے تو اس کا اسٹینڈرڈ اور معیار کیا ہے۔ ناظرین کرام، فرمان رب العالمین ہے، پارہ نمبر 3، آیت نمبر 30 تا 31، رکوع نمبر 12، سورہ آل عمران میں فرمان رب العالمین ہے، قل، اے میرے محبوب، آپ میرے بندوں میں اور اپنے غلاموں میں اعلان فرما دیجئے۔ کیا اعلان فرما دیجئے کہ اگر میرا کوئی بندہ اور آپ کا غلام اگر میری محبت میں کامل اور مکمل ہونا چاہتا ہے، میری مکمل محبت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا اسٹینڈرڈ اور معیار بتا دیجئے۔ اس کا اسٹینڈرڈ اور معیار رب العالمین نے یہ بتایا کہ آپ اعلان فرما دیجئے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر اللہ کی محبت میں کوئی کامل اور مکمل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر وہ آپ کی مکمل پیروی کرے، مکمل اطاعت کرے، مکمل نقش قدم پر چلے اور مکمل آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گردن میں ڈال لے، تب جا کر کے وہ میری محبت میں کامل اور مکمل ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ اعلان فرما دیا اور یہ اسٹینڈرڈ اور معیار بتا دیا اور ایک کسوٹی دے دی کہ تم میں سے جو کوئی بھی یہ جانچنے اور پرکھنے کی کوشش کرے کہ مجھ سے محبت میں، یعنی باری تعالیٰ سے محبت میں تم کامل ہو یا نہیں، مکمل ہو یا نہیں، اس کا اسٹینڈرڈ اور معیار یہ ہے کہ میرے محبوب کی مکمل غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو، تب جا کر کے بات یہ سمجھ میں آئے گی کہ ہاں اللہ کی محبت میں تم کامل اور مکمل ہو گئے۔ چلیے، یہ اسٹینڈرڈ اور معیار تو ہمیں معلوم ہو گیا۔ اب بندہ یہ بھی چاہتا ہے کہ رب العالمین بھی اپنے بندوں سے محبت کرے، تو آئیے اس کا اسٹینڈرڈ اور معیار بھی سمجھ لیتے ہیں۔ فرمان رب العالمین اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ آپ یہ بھی اعلان فرما دیجئے کہ میری غلامی میں اگر تم مکمل ہو جاؤ گے، کھرے اترو گے اور مکمل میری پیروی کر لو گے تو یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین کی محبت بھی تمہیں حاصل ہو جائے گی، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی بندہ یہ جاننے کی کوشش کرے کہ وہ اللہ سے کامل اور مکمل محبت کرتا ہے یا نہیں، اور یہ اگر ہم جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں،
تو اس کا اسٹینڈرڈ اور معیار کیا بتلایا گیا ہے؟ فاتبعونی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل غلامی کا پٹا اپنے گردن میں ڈال لو، اس میں ذرہ برابر بھی چون چرا نہ کرو، اس میں اینچ پینچ نہ نکالو۔ میرے محبوب نے جہاں پر جس طریقے سے جو حکم دے دیا ہے آمنا و صدقنا، اس کو تسلیم کر لو۔ تو یہ جاننا ہو کہ ہم اللہ کی محبت میں کامل اور مکمل ہیں یا نہیں، اور یہ جاننا ہو کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں، اس کا اسٹینڈرڈ اور معیار کیا بتلایا گیا ہے؟ عشق رسول، اطاعت رسول، نقش قدم پر رسول کے چلنا، اور مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گردن میں ڈال لینا۔ تو جب ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل غلامی اختیار کر لیں گے تو اللہ سے محبت کا جو دعویٰ ہے ہمارا، اس دعوے میں بھی ہم سچے ثابت ہوں گے، اور پھر ہمیں اللہ کی محبت بھی حاصل ہو جائے گی۔ اور جب بندے کو اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین کی جانب سے جو انعام کے طور پر جو چیز ملنے والی ہے اور جو چیز دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ بھی میرے بندوں میں اور آپ اپنی امت میں اعلان کر دیجئے کہ جب وہ اس شرط پر کھرے اتریں گے، اس شرط کو جب وہ پورا کر دیں گے تو یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا، اللہ تمہاری بخشش کر دے گا، تمہیں بخش دے گا۔ اور ایک بندہ مومن کو چاہیے کیا؟ اللہ رب العالمین کی جانب سے معافی کا اعلان، معافی کی سرٹیفکیٹ، معافی کی سند، یہی تو چاہیے دونوں جہاں میں کامیابی و کامرانی کے لیے کہ اللہ کی جانب سے ہمیں مغفرت کی سند حاصل ہو جائے۔ اور جس کو اللہ کی جانب سے مغفرت کی سند حاصل ہو جائے گی وہ سمجھ لیجئے کہ کامیاب ہو گیا۔ تو بس مختصر یہ کہ اللہ کی محبت کامل اور مکمل ہم میں ہے یا نہیں، اور اللہ کی محبت ہمیں کیسے حاصل ہوگی، اور ہماری مغفرت کیسے ہوگی، ان تمام چیزوں کا اسٹینڈرڈ اور معیار کیا بتایا گیا ہے؟ فاتبعونی، اپنی مرضی نہیں چلانا، من چاہی نہ کرنا، زندگی کے ہر موڑ پر میرے محبوب کی غلامی اختیار کر لینا، تو جا کر کے تمہاری محبت کامل اور مکمل مانی جائے گی، پھر میری محبت بھی تمہیں حاصل ہو جائے گی، اور تمہیں مغفرت کی سند بھی عطا کر دی جائے گی۔ تو آئیے رب سے دعا کرتے ہیں اور اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ آمین ثم